السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے ایسے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں کہ دیکھ کر کے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ خاص طور سے کسی مزار، مقبرہ یا درگاہ شریف کا ویڈیو دیکھتے ہیں تو مزاروں کو ایسے سجایا جاتا ہے کہ جیسے مانو کہ دلہن سے بھی زیادہ طرح طرح کے پھول اور مالائیں چڑھائی جاتی ہیں، طرح طرح کی خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے، ناچ گانے، قوالی اور دوسرے قسم کے پروگرام بھی کیے جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہوگا اس قبر والے کو بھی جب ہمارے اعمال ان کو دکھائے اور بتائے جاتے ہوں گے۔ کیا حال بنا رکھا ہے ہم نے اپنے ایمان کا۔ دوسری قوم کے لوگ بھی یہ سب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار تمہارے اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ ہم تو مورتی کی پوجا کرتے ہیں، تم تو قبروں کا سجدہ بھی کرتے ہو، ہماری طریقے سے پھول مالائیں بھی چڑھاتے ہو۔ تب ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولی ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہ ہمارے بہت کام کریں گے، ہماری سفارش کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ولی کو زندہ کیوں کہا کہ ان کو مرا ہوا مت کہو، یہ زندہ ہے۔ اگر ہم کسی سے بے انتہا محبت کریں، پریم کریں، اتنی محبت، اتنی سخت محبت کی اس کی محبت میں ہمارے ہوش و حواس تک نہ رہیں اور ہم اس سے ایک پل بھی دور نہ رہ پائیں، تو ایسے پاگل پن کی حالت میں اگر ہمارا محبوب مر جائے اور کوئی کہے کہ تمہارا محبوب مر گیا ہے، اس کے چکر میں مت پڑو، بیکار ہے، ہٹ جاؤ وہاں سے، تو خود سوچو کہ پہلے تو ایک تو ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ ہمارا محبوب مر گیا ہے اور ہم سے دور چلا گیا ہے، اور اگر کچھ احساس بھی ہوگا تو بتاؤ ہمارے دل پر کتنا تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اسی بنا پر وہ اپنے محبوب بندے کے لیے کہتا ہے کہ ان کو مرا ہوا مت کہو۔ آپ خود سوچو کہ جو شخص ولی تھا، دنیا میں بہت پرہیزگار تھا اور پہنچا ہوا فقیر تھا، ہم اس کے پاس کسی بھی ضرورت کے لیے جاتے تھے، وہ دعا کرتا تھا تو ہمارے لیے اس کی دعا قبول ہوتی تھی، ہماری ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر پریشانی دور ہوتی تھی۔ لیکن جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو وہ بے تحاشا مجبور اور بے سہارا ہوتا ہے، اور وہ خود کو بھی اپنی اس موت کی تکلیف سے اور نہ ہی موت سے اپنے آپ کو بچا پاتا ہے، کیونکہ اللہ کا کتنا ہو محبوب بندہ ہو تو اس اللہ سے ملنے کے لیے موت ذریعہ ہے، اور ہر ایک مخلوق کو، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے ہی گزر کر کے ہم کو اللہ تک پہنچنا ہے۔ اور اللہ کیا ہے، کیا چیز ہے، اس کو ہمیں تلاشنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز مومن کے لیے ایک سیکھ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہو تو کوئی بھی ایک چیز پکڑ لو، اس کے ذریعے سے کوئی اور چیز، اس کے سوال کے جواب کو کھوجنا شروع کرو، تو جتنی چیز بھی راستے میں آئے گی سب آپ کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھ دے کر کے ہی جائے گی۔ ہر نماز کے وقت اذان دی جاتی ہے، تکبیر کہا جاتا ہے، اس میں بار بار کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا؟ بہت کا مطلب اس کی کوئی سیما، کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، یہاں تک کہ سب کچھ اس کے اندر ہے، اس کے گھیرے میں ہے، اس نے سب کچھ کو اپنے احاطے میں کر رکھا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس نے ہر چیز کی ایک حد کو مقرر کر رکھا ہے کہ فلاں چیز اتنی بڑی، فلاں چیز اتنی دور سے اتنی دور، فلاں چیز ایسی کی ایسی، پھر اس کے آگے ایسی کے بعد ایسی نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔
اس لیے دوستوں، اللہ کو تلاش کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو، شرک نہ کرو۔ یہ دنیاوی زندگی چند دنوں کی ہے، اس کے بعد موت کے گیٹ سے، موت کے راستے سے ہم کو آخرت کی دنیا میں جانا ہے، جہاں سے کبھی پھر واپسی نہیں ہوگی۔ اور اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کریں گے اسی کے حساب سے آخرت کی ہماری زندگی ہوگی۔ اچھا کریں گے تو ہماری آخرت کی زندگی اچھی ہوگی، برا کریں گے تو ہماری آخرت کی زندگی بری ہوگی۔ بہرحال ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، ہم آپ کو سیدھے سیدھے اس تعویذ کے بارے میں بتا دیتے ہیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس تعویذ کے ذریعے سے آپ کسی کے اوپر جادو ہے کہ جنات ہے کہ بیماری ہے، سب کچھ پتہ کر سکتے ہیں۔ اور کوئی کام آپ کا ہے تو وہ کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یا آپ نے کسی کے اوپر کچھ محبت کا، دشمن کی ہلاکت کا، بربادی کا، عداوت کا کوئی بھی کام کیا ہے تو اس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر میری چیز کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو بھی آپ کو جاننا ہے وہ آپ جان سکتے ہیں۔ کوئی مریض ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بھی آپ اس تعویذ سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ کسی لڑکے یا لڑکی کا فلاں جگہ رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم آپ کو اس تعویذ کو لکھنے اور استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ آپ کا جو بھی سوال ہو من میں وہ آپ سوچ لیجئے گا۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو اگربتی جلانی ہوگی، خوشبو کے لیے کوئی بھی خوشبو آپ جلا سکتے ہیں۔ پھر سفید کاغذ لیں اور اس کاغذ پہ کالی سیاہی سے اس تعویذ کو لکھیں، اور کوئی بھی گنتی اوپر سے آپ پہلے لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ سارے کھانے میں ساری گنتی کو لکھ لیں تو پھر اس تعویذ کے نیچے آپ اپنا مقصد لکھیں، جیسے فلاں مریض ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ چیز آپ کو لکھنا ہوگا مقصد۔ اب کسی گلاس میں، پیالی میں، پلیٹ میں پانی لے لیں اور پانی میں اس تعویذ کو تیرتا ہوا چھوڑ دیں۔ 5 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے اندر یہ تعویذ جو ہے بتا دے گا کہ کیا اس مریض کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اگر پانی میں تعویذ نیچے چلا گیا، بیٹھ گیا تو سمجھ لیجئے کہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا، اور تیرتا رہا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ نے لکھا ہے کہ مریض کے اوپر جادو ہے کہ نہیں ہے تو تعویذ اگر تیرتا رہا تو جادو ہے، اور ڈوب گیا تو جادو نہیں ہے۔ یعنی نہیں کی صورت میں تعویذ ڈوب جائے گا، اور ہاں کی صورت میں تعویذ اوپر تیرتا ہوا رہے گا۔ اس طریقے سے آپ اپنے سوال کے جواب پا سکیں گے، لیکن صرف ایک سوال کے لیے آپ ایک تعویذ لکھیں گے، اس تعویذ سے دوسرا سوال آپ نہیں کریں گے۔ پھر اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ پھر دوسرا تعویذ لکھیں اور اس کے نیچے اپنا مقصد لکھیں، پھر اسی طریقے سے عمل کریں، آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔